من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد تھوڑا آگے کر دوں والصلاة والسلام علی یعصوب الدین والصلاة والسلام علی صاحب السیف ذوالفقار امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین نقطة الدائرة التوحید ونقطة التحت البائے والبائل سر اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ابنیت ابی طالب رد الشرک. جب علی کے ساتھ علی ابن ابی طالب آ جائے تو پھر فضائل میں شرک کی گنجائش نہیں. والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام علی بنی طٰہٰ و یاسین و مزمل و مدثر قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق ائمہ طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ شریک القرآن صاحب العصر والزمان المہدی الحجۃ القائم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الصف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. صلوات پڑھ دیجئے. آج جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرا موضوع صاحب العصر ہے. اور صاحب العصر جب موضوع ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے پھر اللہ عرش پہ نہیں رہتا. اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے شہنشاہ کا ذکر یہ بیٹا کوئی ایسا ذوق نہیں ہے میرا کہ آوازیں اس طرح سے آئیں. چاہتا ہوں بات پہنچ جائے. بس تھوڑی سی تمہید آپ ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ ہمیں موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو پائے کہ یہ موضوع کتنا ضروری ہے. اور آج تھوڑا سا آپ مجھے ہمیشہ سے جو سنتے آ رہے ہیں آج تھوڑا سا اسلوب چینج ہوگا کیونکہ بات ہے صاحب العصر. تو آج ہم کچھ انسان پہ بھی بات کریں گے تاکہ انسان کو اگر انسان ہونا سمجھ میں آ جائے تو پھر صاحب العصر قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں گے کہ ہم ذہنی کلام کاریوں کی مدد نہ لیں بلکہ ہم جو کلام الہی ہے اور محمد والے محمد کی احادیث ہیں اس میں سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ صاحب الحجت ہیں کون اور یہ زمانہ صاحب کے لیے کیوں تجویز ہے اور صاحب اسی زمانے میں کیوں غائب ہوئے. اگر غیب نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اب اگر غیب ہیں تو کیا کام ہو رہا ہے. اور جب ظہور کریں گے تو وہ وقت کیوں ضروری ہے. وہ ظہور کریں گے تو کعبہ میں کیوں ضرورت ہے.
اچھا وہ ظہور ہوں گے تو آتے ہی تلوار چلانا کیوں ضروری ہے؟ وہ اپنے جد کی طرح پتھر کیوں نہیں کھا سکتے؟ جی یہ اتنے سوالات ہیں کہ جن کے جواب کوشش کریں گے کہ تھوڑے سے وقت میں ڈھونڈنے کی۔ میں نے سورہ صف سے ایک آیت کا جز لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ نے یہاں تم سے درخواست نہیں کی، یہاں لفظ کونو استعمال ہوا ہے۔ کونو جمع ہے کن کی، کن کی جمع ہے کونو۔ اچھا اب اللہ کہہ رہا ہے یعنی اگر کن آ جائے تو جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں کہ جی جب کن ہو جائے تو وہ چیز فوراً ہو جانی چاہیے، یہی ہے نا تصور کن کا۔ لیکن اللہ کہہ رہا کونو جمع کا صیغہ ہے مومنین کے لیے، کہ میں نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے مددگار بن جائیں۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے مومن اللہ کے مددگار نہیں ہیں، تو پھر کیا کن ان پر ساکت ہو گیا ہے؟ در حقیقت ہم کن کی حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ دیکھیے کن صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کن 4 طرح سے خدا کرتا ہے۔ بس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بچوں کی طرح سبق پڑھاؤں، میں تیزی سے گزرتا جاؤں گا اور آپ لوگوں کو خود ہی سمجھنا ہے، کیونکہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں اس میں بات کرتے کرتے جگہ جگہ نہیں رک سکتا۔ کونو جمع ہے کن کی، اور 4 کن کی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کن امری، یعنی جس پر فوراً فیکون ہو جاتا ہے، یعنی کن امری، خدا نے کہا ابھی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہونے سے نہیں روک سکتی، اس کو ہو جانا ہی ہے۔ یہ ہے کن امری۔ دوسری ہے کن خلقی، خدا نے تمہاری زندگی بنا دی اور ایک تقدیر مقرر کر دی اور ہر شے کو ایک اوقات دے دی۔ اتنے عرصے میں بڑا ہوگا، اتنے عرصے میں جوان ہوگا، اتنے عرصے میں بوڑھا ہوگا۔ یہ بھی اس کی کن ہے کہ یہ کب جوان ہو، کب بوڑھا ہو، کب بچہ بنے، اسے کہتے کن خلقی۔ یہ اس پہ ہے، یہ کوئی فوراً نہیں ہو جاتی، یہ بتدریج جیسی جیسی اوقات ہیں ویسے ہوگا۔ تیسرا کن کونی، یعنی خدا نے کچھ چیزیں لازم کر دی ہیں جنہیں ہونا ہی ہے، اور وہ اپنے وقت پر لازم ہو کے رہیں گی، ٹل نہیں سکتی۔ وہ ہے کن کونی۔ پھر ہے کن تشریع۔ کن تشریع یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اب تمہارا دل کرے بن جاؤ، تمہارا دل کرے نہ بنو۔ یہ کن تشریع ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ تمہارے لیے تمہیں چھوڑ دیا، کہ راستے بتا دیے، ہدایت کھول دی ہے، اب تم اپنے اختیار سے اپنی عقل کو استعمال کر کے اسے اختیار کرو۔ اسے کہتے ہیں کن تشریع۔ اس آیت میں جو کونو استعمال ہوا ہے یہ کونو تشریع ہے، یعنی تمہیں فہم و فراست دے دیا ہے، اختیار دیا ہے، اب اللہ کے مددگار بننا ہے تو بنو، نہیں بننا تو نہ بنو۔ یہ ہے کن، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت میں کن تشریع کا استعمال ہوا ہے تفسیراً۔ معصوم کہتے ہیں یہ کن تشریع ہی ہے، اسی لیے ہر بات کو کن فیکون والے حساب میں نہ سمجھیں جی، وہ اور چیزیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں کم از کم ایک لفظ کا معنی آپ تک پہنچانے میں میرا خیال ہے کامیاب ہو۔ اب کہا اللہ کے مددگار ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد کہو، میں کیا کروں؟
دیواروں پہ لکھا ہے، استعاروں میں لکھا ہے، ہر جگہ لکھا ہوا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ اب میں سورہ صف کی آیت کا کیا کروں جو قرآن میں خود کلام الہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ جو ہمارا تصور توحید ہے اس میں اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو پھر اللہ تو خود مدد مانگ رہا ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جی اللہ تو کہہ رہا ہے اگر اس اللہ کو مدد کی ضرورت ہے تو بھائی مسجد سے اللہ کی مدد کرو۔ تم نے تو جو اس کا گھر بنایا اس کے لیے بھی لوگوں سے مدد مانگی کہ اللہ کا گھر بنا، تم اللہ کی کیا مدد کرو گے؟ تم نے تو اس کے لیے بھی ایک ڈبہ رکھ دیا کہ اللہ کے گھر کی مدد کیجیے، اور ویسے ممبر پہ جب آئے تو کہنے لگے خبردار اللہ کے بغیر مدد نہیں مانگتے، اللہ کے بغیر مدد شرک ہے، اللہ کے مدد کے بغیر۔ تو بھائی تجویز تو کرنا ہے نا کہ آخر یہ کون سا اللہ ہے جسے مددگار چاہیے؟ اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آیت کا تشریح اور تفہیمی معنی کیا لیا جائے گا؟ کیا ملا سے پوچھے چل کے؟ تو ملا تو ایسا کنفیوز کرے گا، ایسی دماغ کی درگت بنائے گا کہ علمان الحفیظ یہ بھی بھول جائے گا کس سورہ کی آیت تھی، یہ بھی ذہن سے چلا جائے گا کہ یہ آخر سورہ کہاں سے آیا تھا، یہ بھی بھول جائے گا۔ اللہ کے مددگار بنو، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ اسی آیت کے تحت میں اگلا سفر کرنا چاہتا ہوں جی۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کچھ مددگار مانگ رہا ہے اور وہ کونو ہیں، کونو تشریح، یعنی بندوں کا اختیار ہے اللہ کی آواز پر مدد اللہ کی کریں یا نہ کریں۔ جو مددگار ہو جائیں گے وہ 313 ہو جائیں گے، جو مدد نہیں کریں گے وہ گردن تیار رکھیں۔ قوم کے قریب ایک نہر ہے جسے بہنا ہے، قوم کے قریب ایک نہر مقدسہ ہے جس کو بہنا ہے سرخ پانی سے۔ جی جنہیں مددگار بننا ہے وہ اللہ کے مددگار بنے، جنہیں گردن دینی ہے وہ گردن دیں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اپنے مزاج پہ ٹھہرا، دل چاہے تو مدد کیجئے، دل چاہے تو مدد نہ کیجئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اب یہاں تک رک جائیے، اور اب ایک اور پہلو چھیڑنے لگا ہوں، اور یہ پتہ نہیں کتنے پہلو چھڑتے رہیں گے۔ دروازے بھائی بند کر دو، ان کو نکلنے نہیں دینا جب تک صاحب العصر بیان نہ کرتے ہیں، کیونکہ جب صاحب العصر کا بیان ہوگا تو میری کیا مجال کہ میں گھنٹہ دیکھوں، ٹھیک ہے؟ یا میں یہاں فارمیلٹی کے لیے تھوڑی آیا ہوں، یا آپ کا وقت برباد کرنے تھوڑی آیا ہوں جی۔ میں سرکار پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے اس پورے جب سے میں آیا ہوں جدہ سے، اس وقت سے لے کے اب تک صاحب پہ بات نہیں ہوئی۔ بڑی اچھا موضوع تھا میرے لیے، تو بڑا پسندیدہ اور میری سعادت تھی کہ میں صاحب پہ بات کروں، اور نصیب والے کرتے ہیں اور نصیب والے سنتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ صاحب کا ذکر بہت بلند ہے، ابھی ہم جائیں گے اس گہرائی میں۔ دیکھیے سرکار، 4 زندان انسان ہیں۔ اب میں اسے اور آسان کیا کرتا ہے، یعنی انسان کے 4 قید خانے ہیں۔ میں نے کہا نا وہ پہلو میں نے وہیں چھوڑ دیا کونو تشریح کا، اور میں کسی اور پہلو پہ آ گیا ہوں تاکہ ہم انسان پہ بات کر سکیں۔ انسان 4 قید خانوں میں ہے، 4 زندان انسان۔ ادبی گھر ہے تو ایسے وہ ہماری بھی ڈاکٹر صاحب پڑھتے ہیں تو ہماری بھی رگ کبھی کبھی ظہیر زیدی صاحب پھڑک اٹھتی ہے، تو ہم بھی پھر جبرن بٹھا کے وہ مولوی صاحب کی طرح، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی 2-4 ادبی لفظ بول لیں، ورنہ استادوں کے سامنے کیا بندہ بولے۔ جی ماشاءاللہ، جنہیں اللہ نے عزت دی ہے۔
جی رسول نے عزت دی ہے، اس گھرانے کے سامنے بندہ کیا ادب بیان کرے گا. ایسے ہی ایک کوشش ہے فضول سی. تو 4 زندان انسان، 4 قید خانے ہیں انسان کے. پہلا کون سا ہے؟ زندان فطرت. تم فطرت کے قیدی ہو. تم میں فطرت نے گھیر رکھا ہے. تم فطرت کو توڑ کے باہر نہیں نکل سکتے، تمہاری جرت ہی نہیں. پھر دوسرا اس پہ ابھی ہر زندان پہ بات کرتے ہیں. دوسرا زندان انسان کا کیا ہے؟ دوسرا زندان انسان کا، اللہ اکبر، زندان تاریخ. تم اپنی تاریخ سے نہیں نکل سکتے. تم کس کی صلب ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے دادا ہو، یہ ایسا جبر ہے. یہ ایک جبر ہے، جبر. اس سے تم نہیں نکل سکتے. تیسرا انسان کا زندان کیا ہے؟ تیسرا انسان کا زندان جامع، یعنی معاشرہ. تم معاشرے سے بھی نہیں باہر جا سکتے. ارسطو نے کہا تھا اگر تم انسانوں سے باہر زندگی گزار سکتے ہو تو تم انسان نہیں، پھر کوئی دیوتا ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ میرے لیے اس کی بات سند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، یہ بھی مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہے. میرے پاس معصوموں کے فلسفے اتنے ہیں. مجھے اس کی ارسطو کی کیا ضرورت، یا نشتے کی کیا ضرورت پڑے گی، یا مقابلی کی کیا ضرورت پڑے گی، یا ارد کی کیا ضرورت پڑے گی، ار کی کیا ضرورت پڑے گی، ڈسکارڈ کی کیا ضرورت پڑے گی، ڈسکارڈ کی کیا ضرورت پڑے گی. یہ سارے کے سارے جوتے تلے ہیں. ہم ایز اے مسلمان، مجھے تو کوئی کمپلیکس نہیں ہے جی. میں تو کبھی بھی کچھ نہیں سمجھا. بڑی سے بڑی کتاب کو ٹھوکر مار کے ہی اٹھا. غلط ہے. معصوم کا قول بہتر ہے جی. اسی کی نظر سے پہچانا جانا چاہیے. احساس کمتری ہے نا آج کہ جی انگریزوں کی باتیں کریں تو پھر بہت بڑی علمی شخصیت ہے. یہ نہیں پتا کہ کتنی بڑی توہین ہے اپنے اسلاف کی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایسا احساس کمتری نہیں ہے. تو تیسرا زندان جامع، معاشرے کا زندان. چوتھا انسان کا سب سے بڑا زندان ہے اور وہ ہے زندان ذات. جی زندان ذات. یہ 4 زندان میں تم زندگی گزارتے ہو، لیکن تم نے 3 زندان توڑ لیے ہیں. تم نے زندان فطرت کو توڑ لیا. زمین بنجر تھی، تو نے زرخیز کر لی، اس میں سے فصل اگا لی. موسم کو بدلنا تھا، تم نے بدل لیا. اور جو کوششیں تم کر سکتے تھے تم نے اسے معاشرتی ترقی، اور اس کو تم نے کس علم سے توڑا جسے تم سائنس کہتے ہو. یہ ٹیکنالوجی انسان کے پاس اس لیے آئی کہ انسان نے زندان فطرت کو توڑ دیا اور انسان اس سے برتر ہو گیا. زندان فطرت کو توڑ کے باہر چلا گیا. تم جنس بدلنے لگے، تم حلیے بدلنے لگے، تم زبانیں بدلنے لگے. ایک ہی وقت میں کئی زبانیں بولنے لگے جو کہ مادری نہیں تھی. تم نے زندان فطرت کو توڑ دیا. تم نے زندان تاریخ پر بھی اس تاریخ کے اوپر تبصرے کر کے، اس کی غلطیوں کو گن کے، اس کی اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کر کے تم نے زندان تاریخ کو بھی توڑ دیا. اور تم صرف لگی بھگی کے پیچھے نہیں چلنے لگے اور آپ نے اس کو بھی قطع کر دیا. پھر تم نے زندان جامع کو بھی توڑا. ایک معاشرے سے دوسرا معاشرہ اور دوسرے معاشرے سے تیسرا معاشرہ، اور پھر ایک ہی معاشرے میں کئی کلاسوں کا اجرا. پھر ان کلاسوں کے اپنی طرز زندگی. تم نے اس زندان کی بھی توڑ دیا. صرف تم توڑ نہیں پائے تو صرف زندان انسان کو نہیں توڑ پائے. تم اپنی ذات کے زندان کو نہیں توڑ پائے. تم فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ تم ہو اور کیا ہو. جی آپ طے نہیں کر پائے کہ انسان کیا ہے. آخر انسان چاہتا کیا ہے؟ آج تک تم یہ فیصلہ نہیں کر پائے. انسان کی خواہشیں کیا ہیں اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے کیا بننا ہے، یہ تم نہیں جان پائے.
بس انسان کو زندان ذات سے جو چھڑانے والی شخصیت ہے اس کا نام صاحب العصر ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ آئے تاکہ انسان کو زندان ذات سے آزاد کرائے، جو ذات کی قید ہے، اس سے تمہیں ماورا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم کہتے ہیں جب اس کی حکومت قائم ہوگی، فرشتوں کو جہاں کوئی مومن ملے گا فرشتے سجدے میں گر پڑیں گے، جہاں مومن نظر آئے گا فرشتے وہاں سر بسجود ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں کہ اس نے تمہیں زندان ذات سے نکال لیا ہے۔ فلسفہ اتنا ہے میرے پاس کہ میں آپ کو کیا عرض کروں۔ اسی زندان ذات پہ اور معصوم کے اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ آپ گھبرا جائیں گے کہ آج یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مجھے زحمت نہیں دینی، مجھے صرف فلسفے اور منطق سے اتنی چیز لینی تھی جتنا کہ میں صاحب العصر کا مفہوم بیان کر پاؤں۔ مجھے فلسفے سے امام کو نہیں سمجھانا، امام سے فلسفہ بیان کرنا۔ جی، کوئی ایسی شے ایجاد نہیں ہوئی جو امام کا تعارف کرا سکے کہ امام کیا ہے۔ جس انسان کو خود اس کا اپنا پتہ نہیں چلتا اور دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا، وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ امام کو جانتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اب اگر یہاں تک بھی آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں تو یہ ایک پہلو اور ہے۔ اب میں تیسرا پہلو لینے لگا ہوں تاکہ پھر ان سارے پہلوؤں کو جوڑ کر میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر پاؤں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہ نہیں آپ کا وقت لوں گا تو فضولیات میں سے ہوگا۔ براہ راست میں آپ کو ایسی چیزیں بتا دوں پھر آپ کے پیٹ میں گڑبڑ ہوگی، پھر آپ کہیں گے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، یہ کہاں سے کہہ دیا، وہ کہاں سے کہہ دیا، آسمان سے اترا تھا یا زمین کی تہہ سے نکلا تھا۔ کیونکہ بات ہے صاحب العصر کی، اور صاحب العصر پہ تم یقین جانیے کمی ہے، آپ صاحب العصر کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ برا نہ محسوس کیجئے گا، آپ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ دن آج صبح طلوع ہوا، اب تک کتنی دفعہ آپ نے اپنے صاحب کو پکارا، کتنی دفعہ آپ نے اپنے صاحب کی طرف نظر کی، کتنے معاملات میں آپ نے سوچا کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے؟ کچھ کیا؟ نہیں کیا تو پھر جھوٹ مت بولیے۔ ہمارے ساتھ نہیں، کیا فرق پڑتا میرے ساتھ بولیں گے تو، اپنے ساتھ مت بولیے، کیونکہ تمہیں تم سے چھڑانے ہی تو اس کو آنا ہے۔ مہدی تم کو تم سے چھڑانے کا نام ہے، وہ تمہیں تمہاری قید سے نجات دینے آ رہا ہے کہ تم اپنی قید سے آزاد ہو کر دیکھو کہ تم ہو کیا، پھر وہ اپنی تجلی دکھائے گا کہ میں کون ہوں۔ پہلے تو وہ برائیاں جھاڑنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب یہ ایک پہلو، اسے یہیں چھوڑ دیجئے، بس اس کو ساتھ نہیں لے جانا، ذہن کو خالی کر دیجئے، جو بات ہو گئی سو ہو گئی۔ اب ایک اور پہلو، کیونکہ برڈن نہیں، یہ سب گتھم گتھا نہیں کرانا ہے ایک دوسرے سے، اسے یہیں چھوڑ دی۔ یہاں تک جتنے مجھے کچھ چیز لینی تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، اور مجھے یقین ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے ہو گیا ہے۔ تیسرا پہلو، یہ 12 ہی کیوں ہیں، اور 12ویں کو ہی غیب کیوں ہونا ہے؟ جو بندے عرفان سے دلچسپی رکھتے ہیں جی، بس صرف لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف 2 جملے کہنے ہیں مجھے، صرف فقط اس پہلو پر، کیونکہ اس کو میں چھیڑوں گا نا، یہ بڑا نازک پہلو ہے اور اس کے لیے نشست چاہیے اور بڑی غور و فکر چاہیے، اور قرآن آگے سامنے کھلا ہوا ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ 12 کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ آئیے میں آپ کو رسول کی ایک حدیث سناؤں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کے ایک اجتماع ہے اور قدرتاً ایسا ہوا خدا کی طرف سے ہی کہ کوئی نااہل نہیں تھا، اس اصحاب کی جماعت میں کوئی نااہل نہیں تھا،
ٹھیک ہے، حوالہ میرے سے بعد میں لے لینا کیونکہ میں مسلسل ہوں اور میں زحمت ہوگی مجھے ذہنی، بعد میں مجھ سے پوچھ لینا کہ کیا کون کون سی کتابوں سے میں نے لے کے پڑھا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، نہ تم نے کتاب ڈھونڈنی نہ تم نے پڑھنی، لیکن چسکا ہی صحیح، چلے چسکا ہی صحیح، میں بھی جانتا ہوں مجھے بھی ایسے تو سفید نہیں ہو رہے جی، آپ میں سے ہی ہوں، کوئی آسمان سے تھوڑی اترا ہوں، ہمیں بھی یہ سب پتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ حسین کہہ چکے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دین مولویوں کی زبان کا چسکا ہوگا۔ یہ امام حسین کا خطبہ عاشور ہے جس میں امام نے کہا تھا آنے والے لوگوں کی زبان کا چسکا ہوگا دین۔ تو معافی چاہتا ہوں لیکن کردار سازی تو ضروری ہے نا، صاحب الاثر کو جب پکڑیں گے ان کا دامن لینے کی کوشش کریں گے تو سمجھ تو آئے گی نا۔ سرکار فرماتے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں بتائیں، پہلے تو اپنے آپ سے نجات پائیے نا، جب آپ اپنے آپ سے نجات پا لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ صاحب الاثر کیا ہے۔ رسول بیٹھے ہیں، اصحاب کی جماعت سامنے ہے، نا اہل کوئی نہیں ہے، اس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں میرے 12 وصی ہیں، ابو ذر نے بھی روایت کیا ہے، حذیفہ نے بھی روایت کیا ہے، مقداد نے بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی بھی روایت ہے، برہ بن عازب کی بھی روایت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھی اور سب نے، تحفہ اسناء شریعہ میں بھی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی کتاب میں، ڈھیر ساری اس وقت ذہن میں۔ رسول نے ارشاد فرمایا، رسول نے اچھا ایک سلوات پڑھی تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ میں نے آپ کے اجتماع کو جج کر لیا ہے جی کہ یہ کس لیول پہ ہے، اور میں نے بہت ساری چیزیں حذف کر دی۔ رسول نے خوبصورت ارشاد فرمایا لوگوں 12 میرے اوصیاء ہوں گے جن میں سے اول علی ہوگا اور آخری میرا ہم نام ہوگا، جس میں پہلا علی آخری میرا ہم نام ہوگا۔ لے جی اب آپ تیار ہو جائیے تاکہ ہم آپ سے نبٹ سکیں جی، اور دیکھتے ہیں کہ معرفت کہاں تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہم آپ کو معرفت میں لے چلیں گے، فلسفے سے آپ کو صاحب الاثر سمجھ نہیں آنے والے، ٹھیک ہے نا جی، اور میں نے بھی مولانا سے اشارہ لے لیا کہ جناب ادھر نہیں ادھر، ٹھیک ہے نا جی۔ چلیے اب رسول کی 7 حدیثیں آپ کو سننی پڑیں گی تاکہ مہدی عیاں ہو جائے۔ کہا پہلا علی ہے، 12واں میں ہوں، میرا ہم نام ہوگا۔ ایک شخص اٹھے، بعضے کہتے ہیں حذیفہ اور بعضے کہتے ہیں عمار، یہ کھڑے ہوئے دونوں میں سے جو بھی ہوں، دونوں کھڑے ہوئے اور دونوں کہنے لگے مولا یہ پہلا علی کیوں ہے آخری محمد کیوں ہے؟ پہلا علی کیوں ہے آخری محمد کیوں ہے؟ آپ نے عمار کی طرف سے یا حذیفہ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا تم کب سے خدا کے فیصلوں کو چیلنج کرنے لگے؟ خدا کی مصلحتوں کو تم کب سے بدلنے پر قادر ہوئے؟ اس نے کہا مولانا یہ مجال نہیں تھی، بس معرفت چاہتے تھے، معرفت چاہتے تھے کہ پتہ چل جائے پہلا علی کیوں ہے، 12واں محمد کیوں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے جب میں پہلے آیا تو محمد پہلے تھا، علی بعد میں آیا، اب میں پہلے جاؤں گا، علی بعد میں آئے گا، کیوں کہ میں ہوں نقطہ تخلیق اول۔ خدا کی سنت ہے جس شے سے شروع کرتا ہے اسی پر اختتام کرتا ہے۔ میں نے شیخ کائنات کو شروع کی تھی، مہدی میرا ہی ہم نام ہوگا، میں ہی ہوں گا، یعنی کائنات مجھ سے ہی شروع ہوئی، مجھ پر ہی ختم ہوگا۔ مجھ سے ہی شروع ہوئی، مجھ پہ ہی ختم ہوئی۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا تم نے نہیں دیکھا جب جسد بنا دیا آدم کا، جسد بنانے کے بعد 2000 سال وہ ساکِ عرش پہ پڑا رہا اور اعلان کیا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اعلان پہلے خلیفہ بعد میں۔
جی اعلان ضروری ہے خلیفہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ نبی مابعوث ہوتا ہے، امام نسب ہوتا ہے. فَإِذَا فَارَغْتَ فَانْصَبْ، تم فارغ ہو گئے ہو ہر کام سے، اب نسب کرو. یعنی مابعوثیت ہو چکی پوری، اب تم نسب کرو. جی تو رسول نے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، علی کی ولایت کو نسب کیا. تو اعلان 2000 سال تک اعلان ہوتا رہا، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، میں زمین پر خلیفہ. رسول سے پوچھا مولا کیوں اعلان کرتا رہا؟ کہا اس لیے کہ کون انصار اللہ کی تیاری کرے. تمہیں شعور ہے جس کا دل چاہے جب وہ آنکھیں کھولے سجدے میں گر پڑے، جس کا دل نہ چاہے وہ کھڑا رہے. اعلان سے خدا نے ذہن تیار کیے کہ جو ہی میں کہوں سجدے میں گر پڑو، کوئی سوچے نہیں. مہدی آج غائب اسی لیے ہے کہ جب وہ آ جائے تو کوئی سوچے نہیں، سجدے میں گر پڑے. سمجھ رہے نا؟ سمجھ نا؟ ماشاءاللہ آپ جاگ پڑے سب. کہا اس لیے اعلان ہو رہا ہے ابھی تک، مہدی آئے گا، مہدی آئے گا، مہدی آئے گا، تاکہ تم شعوری طور پر تیار ہو جاؤ. یہ نہ کہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہم نے کبھی مہدی کا نام ہی نہیں سنا تھا. مہدی مہدی کہہ کر تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، جو ہی وہ آ جائے تو اب اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اللہ کے مددگار ہو جاؤ. بس جس کا دل چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہی رہنے دے. جس کا خدا اتنا کمزور ہے کہ میں 12 میں سے 14 میں سے ایک کا ذکر کروں، اس کا خدا ہی ڈولنے لگے تو وہ 14 کو کب برداشت کرے گا اگر میں 14 کو اکٹھا بیان کر دوں. بس جس کا دل چھوٹا ہے اسے چھوٹا ہی رہنے دیجئے. جس کی توحید اتنی کمزور ہے، جس نے بت شکن سے نہیں لی، بت پرست سے لی ہے، اس کو شرک ہونا ہی چاہیے، اور شرک بے شک بنا ہی اسی کے لیے ہے. جس نے علی پہ کمزوری دکھائی، جس کو اللہ کے عبد کی پہچان نہیں ہے، یعنی جو عبد اور اللہ میں، عبد اور خدا میں، عبد اور معبود میں پہچان نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی انسان ہے. اسے انسان کہلانے کا حق ہے؟ جسے اتنی اپنے دین میں تمیز نہیں ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں، جب اسے اتنی ہی تمیز نہیں ہے تو اسے دین اسلام لینے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ وہ تو بت اور خدا کو سمجھ نہیں پا رہا، عبد اور معبود کو سمجھ نہیں پا رہا، عبادت اور ثواب کا فرق نہیں جانتا، اسے اصول دین اور فروع دین کے فرق کا نہیں پتا، اسے کیا پتا ہوگا؟ رسول جا رہے ہیں اپنی ناقہ کسوہ پہ، ارد گرد لوگ اکٹھے ہیں ناقے کی سلامی کے لیے. رسول اپنے ناقہ سے بولے او لوگوں، کینکا میں گئے تھے، ایک قبیلہ تھا کینکا، اس میں جا کے رسول نے اپنی اونٹنی درمیان میں کھڑی کی. لوگ اپنے خیموں سے باہر نکلے، خانہ بدوش لوگ تھے کینکا. رسول ان کے پاس خود چل کے گئے اور اونٹنی سے سوار ہو کے کہنے لگے او بنی کینکا، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو. کینکا کے لوگ نظریں لگائے رسول کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. پھر کہا بنی کینکا، میرے چہرے کو غور سے دیکھو، میرے چہرے کو غور سے دیکھو، میرے چہرے کو غور سے دیکھو. پھر رسول نے دائیں ہاتھ والوں سے کہا، پھر بائیں ہاتھ والوں سے کہا، پھر پیچھے مڑ کے کہنے لگے لوگوں مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، مجھے غور سے دیکھو، جب میں پھر آؤں مجھے پہچان لینا.
پھر آؤں, مجھے غور سے دیکھ لو, جب میں پھر آؤں, یہ نہیں کہا کوئی اور آئے گا جو مجھ جیسا ہوگا, نہیں, میں ہی آؤں گا, میں ہی آؤں گا, میں ہی آؤں گا, اور مجھے پہچان لینا. پھر کسوہ کی گردن کی طرف اشارہ کیا, حوضہ الکسوۃ الرسول, یہ رسول کی کسوہ ہے. کسوہ, یہ کسوۃ الرسول ہے. یہ بھی 3 مرتبہ فرمایا, یہ کسوہ ہے, یہ کسوہ ہے, یہ کسوہ ہے. جب میں پھر کسوہ پر سوار ہو کے آؤں, پھر ارشاد فرمایا, حوضہ الکسوۃ, حوضہ کسوۃ, حوضہ الحامل الوحی, یہ کسوہ وحی کی حامل ہے. والوحی الی القدمین, اس کے قدم قدم پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ جب قدم اٹھاتی ہے خدا کی وحی کے بغیر نہیں اٹھاتی, کیونکہ جانتی ہے مصطفیٰ ہیں. ورنہ رسول, بیٹا راستہ بتاؤ ان کو, درود پڑھیے گا, پانی ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے. جی سمجھنا نا سرکار, یہ کسوہ ہے, حامل وحی ہے, یہ آئے گی. اچھا دیکھیے, رسول کی 2 اونٹنیاں ہیں اور دونوں مہدی کے پاس ہوں گی. ایک کا نام ہے کسوہ, یہ کربلا کے شہداء میں سے ہے. حسین نے آخری خطبہ کسوہ پہ ہی دیا تھا, ٹھیک ہے نا جی, اور وہاں پر شہید ہوئی کربلا میں, جنہوں نے کسوہ شہید کر دی, حامل وحی. اچھا, ایک کا نام تھا غضبہ. غضبہ رسول اس وقت اس پہ سواری کرتے تھے. یہ بہت ہی ایک خوفناک اور ہیبت ناک اونٹنی کا نام ہے. یہ اس وقت رسول سوار ہوتے جب کسی غزوے میں شامل ہوتے, اور یہ سامنے جو کچھ آتا اسے اٹھا کر پھینک دیتی تھی, حتیٰ کہ کوئی اونٹ بھی آ جاتا تو اس کی گردن کو دبوچ کے اس کو بھی اچھال دیتی تھی. اسی لیے اس کا نام ہے غضبہ. یہ بھی رسول کی اونٹنی تھی, بہت لمبی چوڑی, اور اس پر رسول سوار ہوتے جب میدان جنگ میں جاتے تو غضبہ پہ سوار ہوتے. رسول نے فرمایا, میری کسوہ اور میری غضبہ یہ دونوں میرے پاس ہوں گی جب میں دوبارہ آؤں گا. پہچان کروا رہے کہ میری کسوہ بھی ہوگی, میری غضبہ بھی ہوگی. یہ دونوں اونٹنیاں حامل وحی ہیں. اگر وحی نہ ہوتی تو رسول کیوں کہتے کہ جی مسجد اسی کے قدموں کے نشانوں پر بنے گی. امر کی پابند ہے نا کہ مسجد کی لائنیں کہاں لگانی ہیں, یہ کسوہ جانتی ہے. یعنی اس وقت کے جو مومن تھے, جو مسلمان تھے, اس قابل نہ تھے کہ رسول کی مسجد کی بنیاد کی نشاندہی کر سکتے. اس لیے اللہ کے رسول نے کسوہ کو حکم دیا کہ حامل کسوہ, تاکہ میری اونٹنی کی برکات کا انہیں پتہ چلے کہ یہ اونٹنی کس منزل کی ہے. اور صاحب الاسر کے توقیہ میں جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے, صاحب الاسر فرماتے ہیں جب میں مکہ میں داخل ہوں گا تو میں کسوہ پہ ہوں گا, اور جو ہی میں اعلان کروں گا کہ میں آ گیا ہوں. اچھا, آپ چاہیں گے میں امام کے وہ جملے آپ کو سنا دوں کہ امام اعلان کیسے کریں گے, تاکہ ہم مانوس ہو جائیں. لیکن میں کیا کروں جنہیں شرک جلدی ہو جاتا ہے. ہاں جی, چلو جی ہون دیو جی, ہون دیو جی, کوئی بات نہیں, ان کا نصیب ہی ایسا لکھا ہے خدا نے. ہاں جی, لیکن آپ کو ماننا تو سرکار جی. کس میں کسوہ پہ داخل ہوں گا مکے میں, پیدل چل کے نہیں ہوں گا, میں پیدل چل کے نہیں مکے میں داخل ہوں گا. میں کعبہ میں بکہ میں پیدل نہیں ہوں گا, میں بکہ میں کسوہ پر چڑھ کے داخل ہو جاؤں گا, اور وہاں جا کر اتروں گا جہاں رسول خطبہ دیتے تھے. وہاں جا کر اتر کے پہلا کلام کیا کروں گا, انا رب العرض, میں زمین کا رب ہوں.
یہی کہا اشرقت الرب بنور ربها اشرقت الارض بنور ربها، تم دیکھو گے، قرآن کہہ رہا ہے اشرقت الارض بنور ربها، تم دیکھو گے زمین کا رب جب اس پہ قدم رکھے گا زمین چمکنے لگے گی۔ میں نے آیت دے دی تمہیں، آیت دے دی میں نے تمہیں، نص استدلال دے دیا میں نے کہ اب یہ شرک نہیں ہے، زمین کو پالنے والا کشوا سے اتر رہا، کہا میں کھڑا ہو کے کہوں گا انا رب الارض، میں زمین کا رب ہوں، اللہ اکبر۔ پھر کہیں گے ما فی سجدہ اسجدو، اب تمہارے سے اختیار چھین لیا گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے سجدہ کرو گے، اسجدو، اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ انا حامل کن الامری، میں کن امری کا مالک ہوں۔ اب موضوع سے باہر نہیں ہے سرکار، وہ تو مولا سے بھیک ہی نہیں مانگی کہ موضوع ہی چھوٹ جائے۔ کن امری کا مالک ہوں میں۔ تیسرا جملہ ہے حوصلہ، تیرے امام کا وہ خطبہ پڑھ ہی دوں۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ انا مولک الروح والموت والحیات وحاز نالک، میری جوتی کے نیچے زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ میرے نالین کے نیچے موت بھی ہے، حیات بھی ہے، وَقَطْعِكَ الدِّينَ وَالصَّلَاةَ، میں منع کر رہا ہوں، نہ کوئی دین باقی ہے نہ کوئی نماز باقی ہے۔ قَطْعِكَ تلاوت الکتاب و کتبہ، ہر طرح کی کتاب کی تلاوت بند کرتا ہوں۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا جب وہ ساتھ آ جائے گی ہم توبہ کا دروازہ بند کر دیں۔ تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ توبہ کے لیے، معافی کے لیے، اجر کے لیے۔ دین کیوں ہے؟ معافی کے لیے، اجر کے لیے۔ صلاۃ کیوں ہے؟ اجر کے لیے، معافی کے لیے، تلاوت اسی کے لیے، دین کے سارے اسلوب اسی کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے، شریعت اسی لیے کہ وہ راضی ہو جائے۔ لیکن اب راضی نہیں ہونا، اب تو انتقام لینے آ رہا۔ کیا کہا زیدی صاحب؟ جملہ سماعت فرمائے صاحب اللہ سرکار فرماتے ہیں قطعت بسم اللہ، قطعت کا دین، قطع کا شریعت، لا منع کا تلاوت کتب والکتاب، لا صلاۃ کا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ دین اور شریعت کو میں نے روک دیا ہے، قطع کر دیا ہے۔ کس لیے قطع کر دیا ہے؟ روک دیا ہے اس لیے مسلی جدی، میں نے اپنی دادی کی طرح، جیسے میری دادی نے دربار میں آ کے کہا تھا قطع تک صلاۃ الجمعہ، جب تک میرا خطبہ نہ ہو جائے جمعہ نہ پڑھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنی دادی زہرا کا لقب استعمال کہا جیسے جمعے کے دن وہ دربار میں آئی تھی اور مسلمان جمعے کی تیاری کر رہے تھے نماز کی، اور بی بی نے کہا تھا اقت
قطعت الصلاۃ، میں نماز کو قطع کر رہی ہوں، الا الاتمام الخطبۃ والخطبہ، جب تک میں پوری طرح خطبہ نہ دے لوں۔ خبردار کسی نے نماز جمعہ کی تیاری کی، اقتت الصلاۃ الجمعہ، اور جب تک بی بی خطبہ دیتی رہی نماز جمعہ معطل رہی، جب بی بی نے خطبہ دے لیا تب بی بی نے کہا ایھا الاسفل السافلین والعین ابن لعین، ھذہ قطعت الخطبۃ البنت رسولہ والاقام الصلاۃ الجمعہ، تم نے نبی کی بیٹی کی بات کو کاٹ کر نماز جمعہ کے لیے اقامت کس طرح سے کہی؟ انی ارسلک الرسول، میں رسول کی رسالت کی تنہا وارث ہوں۔ وہی صاحب العصر کہیں گے، وہی صاحب العصر کہیں گے، میرے نالین کے نیچے موت اور حیات، زندگی، لا حاجتی ھذی الشمس، مجھے کوئی ضرورت نہیں جب میں آ گیا ہوں تو یہ سورج چمکے، والشمس کورت، سورج اندھا ہو جائے گا۔ خطبے میں کہیں گے میں آ گیا ہوں، اب میرا نور چمکے گا، کوئی ضرورت نہیں اس چاند اور سورج کی، ان ستاروں کی، لا حوجت اللیل والنہار، کوئی ضرورت نہیں نہ دن کی نہ رات کی۔ اللہ اکبر، مسخرک للمؤمنین، میں نے ہر چیز کو اپنے مومنوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اب جس کا دل چاہتا ہے اس کے لیے دن ہوگا، جس کا سونے کو چاہتا ہے اس کے لیے رات ہوگی۔ ہمارے مومنوں پہ کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے دن اور رات کو، جس کا دل چاہے وہ سورج کر لے، اس کے لیے دن ہوگا، جس کو رات چاہیے وہ رات کر لے، اس کے لیے رات ہوگی۔ اللہ اکبر، وَمَسَخِّرَاتِكَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَتْمَامِ النِّعْمَةَ، میں نے زمین و آسمان کی ہر طاقت کو اپنے مومن کے لیے مسخر کر کے اسے ہدیہ کر دیا ہے۔ ہدیہ کر دیا اسے، لِحَاجَتِ رِزْقِ، اب اسے کسی غیر کے پاس رزق پہ جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا رزق پیدا کر سکتا ہے۔ وَلَلْأَحْكَمِ الْطَيُّورِ، میں نے پرندوں کو حکم دے دیا ہے، جس مومن کا جو پرندہ کھانے کو دل چاہتا ہے، مطعمک، وہ اسے کھائے۔ لا، اللہ اکبر، لا قطع العظام، صرف یہ کرے، مہدی کہہ رہے ہیں صرف یہ کرے کہ اس پرندے کا گوشت استعمال کرے، اس کی ہڈیاں نہ توڑے۔ جاتے ہوئے پرندوں کو کہو کہ نیچے اترو، تمہیں کھانا چاہتا ہوں، جس پرندے پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہیں مل جائے گا، پھر اسے پکڑ لو، اسے ذبح کرو، اس کا گوشت بناؤ، لیکن اس کی ہڈیوں کو مت توڑو، اس کے ڈھانچے کو رکھو، کیا تغولک، اس کو رکھ کر کہو بِإِذْنِ رب العرض، رب زمین کے حکم سے اڑ جا تو واپس اڑ جائے گا۔ ہر شخص سنے گا، ہر شخص سنے گا، ہر شخص سنے گا۔ حسین بن روح کہتے ہیں میں نے معصوم سے پوچھا مولا جب آپ یہ خطبہ دے رہے ہوں گے، جب جی آپ خطبہ دے رہے ہوں گے، دنیا سنے گی کیسے؟ یا حسین
ابن روح سمیت، سنو اور اچھی طرح سے سنو. جب ہم خطبہ دیں گے وَفِي الْإِنسَانِ الْإِنسَانَ، انسان اپنے اندر کے انسان سے خود سنے گا. وَحُرِّ کا، اندر کا انسان پکارے گا میں آج تم سے آزاد ہو گیا. زندان ذات سے میں آزاد ہو گیا. میں زندان ذات سے آزاد ہو گیا. میرا مولا آ گیا، اس نے مجھے انانیت سے آزاد کر دیا. کہا ہم اس کے ضمیر سے اس کے اندر بولیں گے، اس کے ضمیر سے بات کریں گے. ہر ضمیر اندر ہمارا خطبہ سنائے گا. اور کہا مولا آپ کے بارے میں روایتیں ہیں کہ ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا. کہا هل تکلمک الضمیر المثلی، کیا تمہارا ضمیر تمہاری ہی زبان نہیں بولتا؟ جب میرا قبضہ ضمیر پر ہے اور میں خطبہ دے رہا ہوں مکے سے، ہر انسان اپنی ہی زبان میں اپنے اندر خود اپنے ہی ضمیر سے میرے کلام کو سنے گا. اسجدو، جب سن لے گا تو سجدے میں گر پڑے گا، سجدہ کرے گا. حوض اللہ اکبر قطعت کا سجود ہے، پھر اللہ کو کسی سجدے کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ اکبر. اب میں ایک عرفان کا بہت بڑا مولا کا جملہ جو حذف کر دینے کا حکم ہے کہ ہر کسی کو مت سناؤ، لیکن نہج مہدویہ بہت بڑی کتاب ہے آپ کے فقہ کی، اس میں سے لے کے آپ کو درس خارج سے لے کر دے رہا ہوں. جائیے بڑے بڑے کلغی والے ملا سے کہیے گا کہ نہج مہدویہ میں امام کا یہ قول ہے سرکار، ہمیں بھی بتا دیجئے. آپ بتانے پہ سرخرو ہو جائیں گے، ہم اپنا یقین کامل پا لیں گے. جی کیا اس میں یہ نہیں لکھا کہ امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں جب آ جاؤں گا خدا کو سجدوں کی اور عبادت کی ضرورت نہیں رہے گی. صرف ہر انسان کلنا مسعول، کل انسان جو میرے سامنے پیش ہوں گے صرف وہ ایک ہی چیز کے جواب دے ہیں، صلات کا ولایت علی ابن ابی طالب. میرے سامنے پیش ہوگا میرے تقرب کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوگا، ہم مجھ سے خود پوچھیں گے. صاحب العصر کہہ رہے ہیں ہم خود پوچھیں گے بتاؤ ولایت علی ابن ابی طالب کا عقیدہ. ما صلتک الشریعہ والدین، ہم دین اور شریعت پوچھنے نہیں آئے، ہم اللہ کے مظہر کی بات کرنے آئے ہیں. علی پھر ارشاد وَأَنَا وقت المعلوم ہے. قرآن میں جو اللہ نے کہا تھا ابلیس کو کہ جاؤ تمہیں وقت معلوم تک اجازت ہے، میں ہوں وقت معلوم. وقت المعلوم، میں وقت معلوم ہوں. اللہ اکبر. اب حوصلہ بھی رکھیے گا. معصوم کیا انا تو حق کے میں کل نور اللہ ہے، میں وہ ہوں جو اللہ کے تمام نوروں کو حکم دے سکتا ہوں کہ کیا کرو. تمام نوروں کو
پھر امام کیا کہتے ہیں؟ حسین پھر ہم اللہ اکبر سہم کا رسول اللہ ہے، پھر ہم رسول کا تیر نکالیں گے۔ رسول کی زندگی میں ایک ہی تیر تھا رسول کے پاس، ایک ہی، جو رسول نے کبھی اپنی کمان سے نہیں چلایا۔ جب رسول سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا تیر کیوں اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کسی کی محبت میں رکھا ہے، جب وہ مجھ سے کہے گا کہ اسے چلا، جب اسے ضرورت پڑے گی مصطفیٰ کی، وہ کہے گا کہ مصطفیٰ اس تیر کو چلائیے، تو میں اس سہم کو چلاؤں گا جو ابلیس کی موت کا باعث بنے گا۔ یہ ایک ہی تیر ہے، یہ ایک ہی تیر ہے۔ لوگوں نے کہا مولا اسی تیر سے ابلیس قتل ہوگا، کہا اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ کہ میں وقت معلوم مجھے اجازت دے گا، وقت معلوم مجھ سے حکم دے گا مجھے کہ اس تیر کو اے مصطفیٰ، اے نبی اکرم، اے جد امجد، اس تیر کو چلائیے۔ جب وقت معلوم آ جائے گا، وہ مجھ سے کہے گا کہ اسے چلاؤ، پھر میں اسے چلاؤں گا، تو ابلیس مرے گا، تو ابلیس مرے گا، اس کی موت وقت معلوم کے حکم سے ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی مولا کیا اس تیر کی زیارت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ایھا الاصحاب، اے میرے اصحاب، اللہ اکبر، مسک ھذا السہم، ہاں اسے چھو بھی سکتے ہو، اسے دیکھ بھی سکتے ہو۔ جب لوگوں نے آ کے سہم رسول کی زیارت کرنا شروع کی، حیران ہو کے پوچھتے یا رسول اللہ مکتب کا اکتبتا، مولا اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول نے فرمایا پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ اقرا کا، پڑھ کر سناؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پڑھا، اس سہم پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان علی ولی اللہ۔ رسول نے کیا حدیث تمہارے لیے دی؟ رسول نے ان لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا ہاؤ رہی تو شہادے کا علی ولی اللہ ہے، مولا اس پہ امیر المومنین کی ولایت کی شہادت لکھی ہوئی ہے۔ تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا ما حاضل قتل کر حاضل حدید السہم، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جو تیر کا لوہا ہے یہ اسے قتل کرے گا؟ ابلیس کو کوئی نہیں قتل کر سکتا ماں سوائے اشہد ان علی ولی اللہ کے۔ ابلیس کو لوہا قتل کرے گا؟ نہیں، ابلیس کو شہادت ولایت قتل کرتی ہے۔ اب بھی جب نماز میں آ جائے، اب اسے بگانے کا طریقہ صرف شہادت علی ہے۔ جہاں سارا دین قطع ہو جائے، ساری کتابیں رک جائیں، یہ بالکل ویسا ہی حکم ہے جیسا غدیر میں آیا تھا۔ یہ ولایت نہیں پہنچاؤ گے، رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، یعنی اللہ نے پورے دین کو ساکت کر دیا کہ جب تک ولایت کا اقرار نہیں ان سے لوگے، میں اپنا دین انہیں نہیں دینے والا۔ میں انہیں اپنا دین نہیں دوں گا۔ یہی صاحب العصر کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک سوال کریں گے، ولایت علی کیا ہے؟ اب جانتے ہو پھر آگے کیا خطبے میں کہا
اللہ اکبر. وطرفین کا ہم اس کے جواب کو دونوں طرف سے دیکھیں گے. یعنی کیا مانا کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ بھی, جو دل میں ہے وہ بھی. وَتَقَبَّلِ بِالْقَلْبِ السَّلِيمَ ہم اس کی وہی شہادت قبول کریں گے جو اس نے قلب سلیم سے دی ہوگی. قَطْعِ قَلْبِ راس سے, ورنہ دوسرا جواب اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہوگا. دخول الحشر, اور جس کو میں قتل کروں گا اس کے لیے وہی حشر ہے جو ہو گئی. وہ حساب ہو گیا, وہ یوم حساب ہو گیا. اب وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا, اسے جہاں پہنچنا ہے وہ وہیں پہنچے گا. اللہ اکبر. وَأَنَا رِزْقِ الْمُؤْمِنِ میں مومن کا رزق ہوں. وَإِرَادِكَ بِالزِّيَارَةِ جب مومن سوچے گا میں زیارت کروں, وَالْأَوَّلِ الْإِمَامِ کا وہ مجھے سامنے پائے گا. ادھر اس نے ارادہ کیا کہ امام کہاں ہے, میں اس کے سامنے موجود ہوں گا. انا ظاہر والباطن میں ہی تو ظاہر اور باطن ہوں. وانا اللہ والنور اللہ والجسد اللہ والاسناد اللہ والعظام اللہ. جس کو اللہ کا جو پہلو ثابت کرنا ہے وہ میرے پاس آئے, میں اپنے پہلوؤں سے اسے ثابت کروں گا کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, میرا چہرہ اللہ کا چہرہ, میرا بدن اللہ کا بدن, اور میری ہڈیاں اللہ کی ہڈیاں ہیں. بے شک پڑھوا رہا جی. میں نے تو اپنے پہلے جب میں بدلا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اشارہ کچھ اور ہوا ہے, اور میں تو معصوم سے لیے بغیر پڑھتا نہیں ہوں. میری کیا مجال میں ان کی شان بیان کروں. مجھ جیسا قحطہ علم اور حقیر کیا کر سکتا ہے. جو چاہتے ہیں وہی دے رہے ہیں, جو چاہتے ہیں وہی دے رہے ہیں. پھر کیا کہیں گے. یہ خطبہ دے رہے ہیں مکہ میں, کشوا سے اتر کر پھر کہیں گے اوزن کل ملائکات سکان السماوات, او آسمان پھٹ جا اور جو کچھ تیرے اندر ہے سب اگل دے. یقین جانی میں آپ کے ساتھ خود بھی سن رہا ہوں, میں خود بھی سامع ہوں کہ میرے بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں, ورنہ تو میں آپ کے ساتھ چل ہی نہ پاؤں جی. اگر میں خود نہ سنوں تو وجد ہی نہیں آئے جی. وہ تو پھر لفاظی ہے, تم دھڑکا ہے, پھر عبادت تو نہیں ہے. یہ تو اجتماعی عبادت ہے جس کے رد ہونے کا امکان نہیں. یہی تو گنی جائے گی, یہی تو گنی جائے گی, یہی سرکار سب گنی جائے گی. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اے آسمان پھٹ جا, شق ہو جا, انشقاق ہو جا, جو کچھ تیرے اندر ہے سب کو اتار دے, سب کو نکال دے, سب کو اگل دے. پھر کیا فرماتے ہیں, ایھال ناس, اے انسانوں کے گروہو, ھذل جبریل, اسے دیکھو, اسے جبریل کہتے ہیں. مہدی وہ جو پردے اتار دے, جو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے وہ خود نظر آنے لگے. ھذا جبریل, یہ جبریل ہے. پھر جبریل کہتے ہیں
اللہ اکبر. حسین بن روح جبریل کانپ رہا ہوگا فی حیبت اللہ ہے, اللہ کی حیبت دیکھ جبریل کانپ رہا ہوگا, اس طرح کا کانپ رہا ہوگا, کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے گا. اب جبریل کیا کہے گا؟ ہاں سوچئے, کیا وہ امام کہے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں کبھی اسرار بتاؤں نا کہ جبریل کس قدر قیدوں میں بندھا ہوا ہے, جبریل کس قدر ان کے سامنے آ کے مجبور ہو جاتا ہے. کیوں؟ ابھی سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں, یا حسین بن روح حاضر جبریل, یہ جبریل ہے جسے لوگ دیکھیں گے, وہ کب کپاتا ہوا آگے بڑھے گا, میرے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا, میں اس کی طرف اپنا دست مبارک بڑھاؤں گا, وہ بیعت دے گا, وہ میری بیعت کرے گا. کس جملے پہ؟ کس جملے پہ؟ انت اللہ ہے, تو اللہ ہے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا نواسا ہے, اللہ تیرا جد ہے. وَنَحْنُ اسْمَاءُ اللہ, ہم ہی اسم اللہ ہیں. ہم اللہ کے اسم ہیں, ہم اللہ نہیں ہیں, اللہ کے نام ہیں. ہم اللہ نہیں ہیں, ہم اللہ کی صفتیں ہیں. ہم اللہ کے عبد ہیں, ہم عبد نہیں ہوں گے تو وہ معبود نہیں ہوگا. ہم اس کی مخلوق نہیں ہوں گے تو وہ خدا نہیں ہوگا, وہ مالک نہیں بنے گا. جب ہم کہیں گے تقولوا لا الہ الا اللہ, تو ہم بتوں کی نہیں کر رہے. ہم جو کہتے ہیں نا لا, یہ لا ہم نے اپنے لیے کہا ہے. ہم تیرے جیسے ہو کر بھی تجھ جیسے نہیں ہیں. وہاں کسی صنم کی بات نہیں ہو رہی, بت کی بات نہیں ہو رہی, بت کی بات نہیں ہو رہی, الہ کی بات ہو رہی ہے. لا الہ, کوئی معبود نہیں. یعنی اب کوئی اس جیسی صفتیں رکھتا ہے جس کا انکار ہو رہا ہے. کسی گارے مٹی کے بت کی بات نہیں کہ اس سے مماثلت دے دی جائے. ہاتھوں سے گھڑا ہوا بت, بد شکل, خدا کا مقابلہ نہیں. یہ تو یہ ہے جسے اس نے اپنے سے الگ کیا ہے, اپنی ہی جنس سے. وہ کہہ رہے ہیں آ کے لا الہ, ہم معبود نہیں ہیں الا اللہ, صرف وہ ہے جس کا اسم اللہ ہے. ہم وہ الگ بات ہے کہ اس کی صفتیں ہم ہیں, اس کے اسم ہم ہیں. یہی مہدی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہر کوئی اسم اللہ ہے, ہر کوئی اسم اللہ ہے. ٹھیک ہے نا, ذات نہیں, ذات نہیں, صفت ہے, اسم ہے, کیونکہ ان کا اپنا قول ہے کہ ہم ہیں. اب مہدی کیا کہتے ہیں, اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی. لوگوں تم دیکھ رہے ہو یہ جبریل ہے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. اور اللہ اکبر, منتقم علی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جبریل اب آگے بڑھ کے کہا یو امان اللہ ہے, امانت ہے, اے اللہ کی امان, اس وقت تیرے سوا کوئی امان نہیں ہے, مجھ جبریل کو امان دے دے. ہاں شالت کا ہم جبریل سے پوچھیں گے یا حسین بن روح قولوک تشہدک والشہود والشہادات ہم, اگر پناہ چاہتے ہو تو ہمارے سامنے 3 شہادتیں بلند کرو. تین شہادتیں بلند کرو. تو جبریل تینوں شہادتیں سنائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب تمہیں امان ہے. جبریل کو اب امان ہے جب وہ ولایت کا کلمہ سنا دے گا. یعنی ولایت کا کلمہ منتقم علی اللہ سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے.
اس کی تلوار سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ولایت علی ولی اللہ راسخ ہو زبان پر. ادھر قبروں سے اٹھائے جاؤ، علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے اٹھو تاکہ امان ملتی جائے. بس جس کی زبان میں لکنت آئی اس کے لیے خود کہہ چکا ہے کہ اس کا سر قطع کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بتاؤں، کیا کتنا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات پڑھیے. اس دیکھیے قرآن مجید میں صاحب العصر کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا اتنی. لیکن بہرحال ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. رسول نے امیر المومنین سے فرمایا، اور سید ہمدانی نے جو مودت مہدی نامی، جیسے مودت قربہ ہے نا، ایسے ہی سید علی ہمدانی حنفی نے ایک کتاب لکھی تھی مودت مہدوی. اس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کی جس پر امام مہدی کی محبت پہ دلالت تھی. انہوں نے رسول کی ایک حدیث لکھی کہ رسول نے علی سے کہا، علی، اللہ اکبر، وَالتَّكْرِيمِ القائم، علی آؤ قائم کی تکریم کریں. علی آؤ قائم کی تکریم کریں. اور کہتے ہیں کیا علی کیا کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صحرا میں لے گئے، مدینے کے صحرا میں لے گئے، اور رسول نے اپنے ہاتھ بلند کیے ودعائے اور ندا دینے لگے. اونچی اونچی آواز سے رسول ندا دینے لگے اور کیا کہنے لگے، یا قائم الحجت، یا حجت ایھا الحجت، اے قائم، اے حجت، اے الحجت. سبحان اللہ. علی کہتے ہیں میں نے دامن رسول کو ہاتھ رکھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما حاضر الحجت، حجت تو ہے، الحجت. اللہ ممسوس کا محمد و علی فی الوجود القائمہ. اس لیے الحجت ہے کہ تو اور میں دونوں اس کے جسم کا حصہ ہوں گے. پریشانی بڑھ جاتی ہے انسان کی، کیا سناؤں اور کیا نہ سناؤں. کون سا موتی کہاں گر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سپرد ہے. جی پھر کیا فرمایا مناجات میں، کہ یا اللہ نحنو، اے اللہ ہم یعنی کون، علی اور میں، یا اللہ نحنو عطائک القائم، ہمیں اس سے محبت کرنے والوں میں شمار فرما. ہم دونوں کو قائم سے محبت کرنے والوں، نحن المنتظرین، ہمیں انتظار کرنے والوں میں شامل فرما دینا. اللہ لا ادرائک اجر المنتظرین، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے انتظار کرنے والوں کا اتنا اجر رکھا ہے کہ خود اجر کو بھی نہیں پتا کہ کیا اجر ہے. بس اب تم نے باسی لے لی اور میں نے پتہ لگ گیا کہ جی کام ختم کرو. ٹھیک ہو گیا نا؟ صلوات پڑھیے ایک بس جتنا حکم تھا جو میں نے آج بسم اللہ، بس جی غنودگی اور غنودگی ہو گئی، بس ہو گیا. جب سامنے والے سامنے سونے لگے تو پھر بس کر دینا چاہیے. اچھا جی بسم اللہ. یہ سب کی اجتماعی نمائندگی ہے جی. بس میں نے بہت زحمت کی. ہاں جی نہیں جی وہ بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی نہیں جی مولا پہچان پا آپ سب کو چلیے. نہیں جی مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت زحمت میں نے دے لی. بس میں صرف آپ کو خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائم اتنی بڑی امید ہے کہ بازار میں علی کی بیٹیوں نے نام لیا.
لیے قائم خون روتا ہے. جانتے ہو نا ایک بڑی ایک مشہور مصائب کی چوئی صاحب ایک حدیث آپ سنتے ہیں کہ بی بی نے کوچے جمل میں اپنی پیشانی کو مارا اور پیشانی کو زخمی کر لیا. اچھا یہ جانتے ہیں نا یہ بڑی مشہور ہے. لیکن سرکار میں معافی چاہتا ہوں, ذاکرین کو شاید یہاں تک علم تھا, انہوں نے کتاب اصل نہیں اٹھا کے دیکھی کہ یہ ہے حزینۃ الاحزان میں سے یہ اس معتبر کتاب کا نام ہے جو عرب میں مصائب کی پڑھی جاتی ہے. جی اس میں قطب احزان میں کیا لکھا ہے کہ بی بی نے جب اپنی پیشانی کو اس چوب میں مارا اور خون کا ایک فوارہ علی کی بیٹی کے ماتھے سے نکلا تو بی بی نے اس خون کو ہاتھوں پہ لیا اور کہنے لگی حوض صلاتک القائم, یہ میرا سوال ہے عدالت قائم میں. جب وہ وقت معلوم پہ عدالت لگائے گا تو میرا یہ خون سوال بن کے کھڑا ہو جائے گا. علی کی بیٹیاں انصاف مانگ رہی تھی قائم سے. مہدی کتنی بڑی امید تھی جس پر علی کی بیٹیاں. پھر بی بی نے کیا فرمایا تھا, اللہ 3 جملے خدا کی قسم. عالیہ نے اللہ اکبر بازار میں کہے, ایک یہ جو اونٹ کے اوپر کہا کہ میرا یہ خون سوال کرے گا قائم کی عدالت میں. ہاں جی اللہ اکبر. اللہ جانے مہدی پہ انوار میں اس وقت کیا گزری ہوگی. آج جو ہم زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ خون رونے والے, وہ خون اسی لیے رو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے انصاف مانگنے والے آئیں گے. وہ یہی خون رو رہا ہے. کون کون عدالت میں آئے گا, کون کون مجھ سے مانگنے آئے گا انصاف. بس یہی سوچ سوچ کے خون روتا رہتا ہے, انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ عدالت کب لگے گی. دوسرا جملہ بی بی نے بازار میں اس وقت کہا جب پتھروں کی اتنی بوچھاڑ تھی کہ بیبیاں تو کیا جو سر نیزوں پہ تھے نا وہ بھی محفوظ نہیں تھے, کہ اتنے میں بی بی کی نگاہ پڑی کہ شمر نے اپنے گھوڑے کی گردن میں عباس کے سر کو لٹکا رکھا. بس بی بی کی نگاہ جو عباس کے سر پہ پڑی, دیکھا کہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر جھول رہا. اچانک بی بی نے اپنی آنکھیں صاف کی اور غور سے دیکھا, کہا ماں سے دیکھا یہ کس طرح سے اس نے گلے میں ڈالا, کیا دیکھ دیا, معاف کیجئے گا مجھے یا شہزادی, آپ نے خود فرمایا جس نے ہمارے مصائب پہ پردہ ڈالا ہماری اس پر لعنت ہے, میں اب رک نہیں سکتا. حدیث آپ کی طرف سے سامنے آ گئی. بی بی کہتی ہے میں نے جو غور سے دیکھا اس ظالم نے ایک لوہے کی رسی ادھر سے گزار. بس بی بی نے یہ دیکھا عباس کے سر کی یہ حالت کہ بی بی اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگی یا ایھا الحجت یا قائم المہدی ادرکنیک فی وقت المعلوم. او مہدی یاد رکھنا جب تو وقت معلوم پر عدالت لگائے گا میں عباس کا سر ایسے ہی لے کر. ہائے مہدی تیری مظلومیت, علی کی بیٹیاں کس حال میں تیری عدالت میں آئیں گی. ہائے مہدی, ہائے مہدی تو کیسے کیسے فیصلے کرے گا. علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں عباس کا سر اٹھائے تیرے مکے میں داخل ہوگی, تیری عدالت میں داخل ہوگی. یا مہدی ہم بھی سوال کرتے ہیں زہرا کی بیٹیوں کے چادر اترنے کا تو کیا قصاص لے گا, سجاد کے ایک ایک قطرہ خون کا کیا قصاص ہوگا, اصغر کے گلے کا کیا قصاص ہوگا. یہی تیری مجبوریاں ہیں جس پر تو دن رات خون روتا. اور اسی لیے کہا تھا یا حسین بن رو انی مظلوم العزلہ میں, اور میں سارے مظلوموں سے زیادہ مظلوم ہوں. وَنَا حَاكِمِ الْحُكْمِ وَالْمَظْلُومِ وَالْدَاعِي. او حسین بن رو میری مجبوری تو دیکھ, جج بھی میں ہوں, مدعی بھی میں ہوں, مظلوم بھی میں ہوں.
لعنت اللہ علی قوم الظالمین.